الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ زکوٰۃ اور رمضان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات چیت ہو گئی۔ آج ہمارا سبق ہے کاروبار۔ اگر کاروبار کے لیے آپ کسی کو پیسے دے دیں، توجہ تو مت دو، لوگ کھا جاتے ہیں۔ 2-3 مرتبہ آپ کو نفع دے دیں گے، پھر بعد میں نہیں دیتے ہیں، بس کھا جاتے ہیں، نقصان ہو گیا۔ اور پیسے کون کھاتا ہے پتہ ہے؟ غیر کو تو آپ تو پیسے نہیں دیں گے، یا سالے کو دو گے، یا بہنوئی کو، یا دوست کو، یا کزن کو، وہی ہی پیسے کھاتا ہے۔ نہیں جی میرا دوست ہے، وہ رہے گا صبر ہوگا، صبر کرو، آپ کے پیسے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ میری دکان ہے، میرا تندور ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، آپ اس میں شریک ہو جائیں تو کرو نا، اس دوسرے کو کیوں خراب کرتے ہو؟ بس آپ سے پیسے لے گا کتنا؟ 50,000 لاکھ، پھر آپ کو سود دے گا ماہانہ۔ تو اس نے صرف آپ سے نہیں لیے ہیں، 10-15 اور سے بھی لیے ہیں، اور سب کو دیتا ہے کچھ نہ کچھ پیسے، اور گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ خرچے تو بہت زیادہ ہیں آج کل، خرچے چلاتا ہے۔ اچانک غلام حیدر بھاگ گیا، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کو تو بہت لوگوں نے پیسے دیے تھے، وہ بعد میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو کسی کو پیسے مت دو، بالکل نہ دو، لوگ کھا جاتے ہیں۔ اگر کسی کو پیسے دینا چاہو نا، ادھر دیکھو، تو قرآن کا طریقہ استعمال کرو، قرآن کا جو طریقہ ہے وہ استعمال کرو۔ کیا؟ نمبر 1 سٹامپ لکھو، نمبر 2 چیک لے لو، نمبر 3 2 گواہ اس پر ڈالو، 4 سٹامپ وہ ایشو کرے گا، قرآن میں ہے وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، وہ ایشو کرے گا۔ 5ویں بات ذرا غور سے سنو، یہ بہت اہم ہے۔ آپ نے کسی آدمی کو 5 لاکھ دیے تو اس سے 2 انگوٹھیاں سونے کی رکھ لو، اس کی بیوی کی۔ فرحان و مقبوضہ کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، لیکن سفر کے علاوہ حضر میں بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے، علماء سمجھ گئے، آپ نہیں۔ فرحان و مقبوضہ، اس سے سونا رکھو۔ اگر آپ گڑبڑ کریں گے اور پیسے نہیں دیں گے تو پھر سونا میں اپنے لیے بھیج دوں گا۔ تو پھر آپ کو کبھی بھی قرآن کا طریقہ اختیار کرو گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھو نا، بینک والے حرام کام کرتے ہیں، توجہ، حرام کام کرتے ہیں، لیکن وہ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ادھر دیکھو گورا، حرام کام کرتے ہیں لیکن ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 سٹامپ لکھتے ہیں، 2 چیک لیتے ہیں، 3 چیز رکھتے ہیں، گاڑی کے کاغذات یا گھر کے کاغذات۔ میں نے 2 بینکوں کا افتتاح کیا ہے، میزان بینک، البرکہ بینک۔ تو مفتی صاحب ہم نے قرضہ لینا ہے، تو ایک ساتھی قرضہ لے رہا تھا، تو اس کی عمر 58 سال تھی۔ کہہ رہے ہم آپ کو قرضہ نہیں دیں گے، تو کل پرسوں مر جائے گا، پھر ہم کو پیسے کون دے گا؟ 8 کروڑ لے رہا تھا۔ دیکھو 60 سال والے کو قرضہ، 60 سال والے کو ہم کیوں قرضہ دے بھائی؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو دیکھو بینک والے کیا کرتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ عام طور پر بینک حرام کام کرتے ہیں، عام طور پر سود کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو اسلامی بینکاری ہے، اس سے بھی میں کہتا ہوں، اب یہ کہتا ہوں کہ اس سے بچنا بہتر ہے، بچنا ہی بہتر ہے، اس سے بھی بچو۔ ہاں جائز ہے، چلو حرام سود سے بچ کر مکروہ کی طرف آ جاؤ، چلو، لیکن میں اب اس کا بھی مشورہ نہیں دیتا ہوں۔ بہرحال تو کسی کو آپ نے پیسے دینے ہیں، اب 2 صورتیں ہیں، اب مسئلے سنو۔ اس کو میں نے پیسے دیے 5 لاکھ، اور اس کے پاس سکل ہے، روٹیاں بنا سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاربت ہے، اس کی محنت ہے، میرے پیسے ہیں۔
5 لاکھ اس کے ہیں یا 10 لاکھ، 5 لاکھ میں نے دے دیے، یہ مضاربت نہیں، مشارکت ہے، شراکت۔ اس کے الگ الگ احکام ہیں، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ فی الحال اس کو آسان سمجھ جاؤ، جتنا بھی نقصان ہوگا تو میرا پیسہ جائے گا، اس کی محنت جائے گی، اس پر نقصان نہیں ڈالوں گا، الا کہ قصدن یہ گڑبڑ کرے۔ کیوں؟ اس کی محنت ہے۔ اگر منافع اصل رقم میں موجود ہے، منافع ہوا لیکن رقم میں ہے، تو پھر منافع پر نقصان آئے گا۔ لیکن اگر نقصان آیا 1 لاکھ تو وہ میرے گئے، بس 4 لاکھ رہ گئے، اس کی محنت گئی، میرے 1 لاکھ روپے گئے۔ توجہ چاہیے۔ اور اس کے بھی پیسے میرے بھی، پھر نقصان فیصد کے اعتبار سے ہوگا۔ ادھر دیکھو، اس کے 10 لاکھ ہے، میرے 5 لاکھ ہے، 3 حصے ہو گئے نا، تو 2 حصے نقصان اس پر آئے گا، 1 حصہ مجھ پر آئے گا۔ 3000 نقصان ہوا، 1000 مجھ پر، 2000 اس پر۔ مضاربت میں صرف میرا نقصان ہوگا، جس کی میرے پیسے ہیں تو میرا نقصان ہوگا۔ اور یہ جو شراکت ہے، شراکت اس میں بھی اور مضاربت دونوں میں یہ مشترک ہے کہ آپ جو مجھے پیسے دیں گے نا، وہ متعین رقم نہیں دیں گے۔ میں اس کو 1 کروڑ دوں، یہ مجھے 1000 نہیں، 1 روپیہ ماہانہ دے تو یہ سود ہے، سود ہے، بلکہ فیصد دے گا۔ پیسے اس کے ہیں ساتھ یا نہیں ہیں، میرے پیسے ہیں تو فیصد کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ فیصد کے کیا؟ یعنی مثلا اس کے 10 لاکھ ہے، میرے 5 لاکھ ہیں، ہاں، تو کتنا فائدہ ہوا؟ 1000۔ سنو، اس کو 300 میں تقسیم کریں گے، 2 حصے اس کے ہو گئے، وہ لے لے، باقی جو 1 حصہ ہے نا، توجہ چاہیے، اس میں اس کو آدھا دوں گا، آدھا مجھے دے گا، یا 2 حصے یہ لے لے، وہ 1 حصے میں 2 حصے دے، اور 1 حصہ میں لے لوں گا۔ کیوں؟ میں سلیپنگ پارٹنر ہوں، میں سلیپنگ پارٹنر ہوں، گھر میں سوتا ہوں لیکن شریک ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا ملے گا، اس کو زیادہ ملے گا۔ اگر میں زیادہ لوں تو یہ بھی جائز ہے، میں بھائی 2 حصے لوں گا، تو 1 حصہ، ٹھیک ہے، لیکن حصہ فیصد متعین رقم نہیں، متعین رقم نہیں، متعین رقم آپ نہیں لیں گے، تو نہیں لیں گے اور نہ دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو میں متعین رقم نہیں دوں گا، اور آپ بھی نہیں لیں گے کہ بھائی میں 10,000 روپے 5,000 روپے ماہانہ دوں گا یا کم زیادہ کروں گا، لوگ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے نا۔ جو نفع ہوا اس کی بات کرو، جو نفع ہوا اس کی بات کرو۔ بہرحال یہ پیسے لینے دینے کے احکام، پاک اللہ نے پاک کلام میں 6400 تک کی آیتیں اتاری ہے، کم و بیش 6666 نہیں ہے یہ آیت۔ اس میں جو لمبی آیت ہے نا، 3 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، سب سے لمبی آیت 2 صفحے ہے، لمبی آیت یہ ہے۔ نماز کے بارے میں اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کے بارے میں وآتوا الزکاۃ، بات ختم ہو گئی۔ حج کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں اتنی لمبی ماشاءاللہ خوبصورت آیت اتاری ہے کہ آپ نے احکام، آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس کا خیال کرو۔ کیا؟ لکھائی، سٹامپ، چیک، 2 گواہ یا 1 مرد 2 عورتیں، اور کوئی چیز رکھنا ہے، یہ 6 باتیں ہو گئی۔ کوئی چیز بھی رکھنا ہے، فرحان و مقبوضہ۔ بہت لوگ دوستوں سے، یاروں سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان 6 باتوں پر عمل نہیں۔ وہ آدمی بھاگ جاتا ہے، اب کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو آپ اسے سونا رکھتے نا۔ میرا ایک دوست ہے، نام نہیں لیتا، دوست ہے میرا، بہت اچھا دوست ہے، مجھے گاڑی بھی دی ہے، اس کی گاڑی ہے، اور بہت میرے ساتھ امداد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے، بہت زیادہ میرا خیال کرتا ہے۔ ہاں، وہ جس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے نا، ان 6 باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اس نے آج تک کہہ رہے میں نے مار نہیں کھائی ہے۔ کوئی مجھ سے بھاگنا چاہے نا، 10 کروڑ کسی کو دیتا ہے، 5 کروڑ، کہہ رہے لکھائی کرو نا، آپ کا کوئی پلازا ہو یا کوئی زمین ہو، میرے نام کرو، پھر 10 لاکھ دوں گا، پھر 15-20 لاکھ دوں گا، 2-3 کروڑ دوں گا۔ آج تک اس نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کہہ رہے بھاگو، جہاں بھی بھاگ جاؤ چیز میرے پاس موجود ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں، تو ہم عمل نہیں کرتے ہیں شریعت پر، میرے سمیت۔ اچھا، میں بھی اس پر عمل نہیں کرتا، جو میں نے تقریر کی میرے اس پر عمل نہیں۔
دنیا جہان کے لوگ مجھ سے پیسے لے گئے، میرے پیسے تو کم ہوتے ہیں، 1,50,000 1,00,000 اتنا ہوتا ہے، پھر لوگ دیتے بھی نہیں ہیں، پھر میں کہاں کسی کے پیچھے گھوموں، کہاں میں اب کہاں تلاش کروں، میں تو اپنے کاموں سے فارغ نہیں. یا محلے میں فوتگی ہو جاتی ہے نا، فوتگی ہو جاتی. آپ یہ بات محلے والے ذرا غور سے سنیں، یہ خاص بات بتاؤں. یہاں فوتگی ہو گئی نہیں سامنے، اس کے لیے میرے لیے جانا قیامت ہے. آپ کو بتاؤں اتنا میرا کام ہے فتووں کا، نکاح طلاق وغیرہ وغیرہ، ہر نماز کے بعد جمگٹے ہیں، اور نکاح بھی لوگ مجھ سے پڑھواتے ہیں بہت زیادہ، اس لیے کہ فری مولوی ہوں. مولوی تو 7,000 روپے لیتے ہیں، تو نکاح بھی میں زیادہ پڑھاتا ہوں. یہاں پڑھاتا ہوں دارالفتاح میں نہیں آ سکتا ہوں، ادھر آ جاؤ فری. ہاں تو میرے فتوے کا کام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، حد درجے زیادہ ہے. تو قریب کی جناب فوتگی یا بیماری میں میرے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز کے بعد جب لوگوں نے مجھے پکڑ لیا میں کیسے جاؤں؟ اور اکثر میرے پاس یا طلاقی آتا ہے یا میراثی. طلاقی میں نے طلاق دی، میراثی میرا میراث میں کتنا ایسا ہے. چلو ایک لطیفہ سنو پھر انشاءاللہ سبق ختم کر دیتا ہوں. پرانے ساتھیوں نے سنا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا تو میں نے ایک کمرہ اس لیے چھوٹا سا بنایا کہ بعض عجیب عجیب مسئلے آتے ہیں، آپ کو وہ سناؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. خدا کی قسم، اللہ اکبر استغفر اللہ. ایسی حرکتیں کرتے میں اس کو قتل کروں، ایسی گندی گندی حرکتیں کرتے. میرے پاس ایسے مسئلے آتے ہیں اور آپ کو بتاؤں تو آپ پریشان، خدا کی قسم آپ پریشان ہو جائیں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. لطیفہ، تو میں کمرے میں اس کو لے جاتا ہوں. اب 6-7 آدمی اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آیا نا، کہہ رہے تورو صاحب کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. کہہ رہے میرے مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا پوچھو بیٹھو. کہ نہیں پرسنل مسئلہ ہے، پرسنل ایشو ہے، فیملی میٹر ہے. مٹر ہے پخلی مٹر دا مٹرو بچیا، فیملی میٹر ہے. یہ انگلش کی سپیلنگ نہیں آتی اور بس انگلش کے الفاظ استعمال. میں نے کہا یہ میٹر کا کیا سپیلنگ ہے؟ کہہ رہے سپیلنگ چھوڑو یار، بس یہ مزیدار لفظ ہے. چلو ایک اور لطیفہ بھی سناتا ہوں، یہ لطیفہ چھوڑتا ہوں، ایک اور لطیفہ سناتا ہوں. میں کراچی چلا گیا بنورو ٹاؤن، تو وہاں میں جوس پی رہا تھا. وہاں جوس کی دکان ہے، دنیا آتی. تو وہ اس نے مجھے جوس دے دیا اور وہ نہیں دیا، نچا نہیں، اردو میں اس کو نچا بولتے ہیں، وہ نہیں دیا. وہ بتاتا ہوں تو نہیں دیا. میں نے کہا وہ دے دو. وہ نہیں ہوتے وہ جو وہ ڈالتے ہیں، وہ دے دو. کہہ رہے کیا چیز؟ میں نے کہا شیمپو پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ لے. بس انہوں نے مجھے پکڑ لیا، بہت سارے وہ بہرے آ گئے، کیا شیمپو، اور بہت سارے آ گئے مجھے پکڑ لیا. کہہ رہے یار مولوی صاحب پھر بولو ذرا. پورا میرا مذاق اڑایا کہ اس کا نام نہیں آتا ہے وہ جو جسے پیتے ہیں. تو میں نے کہا یار کیوں ہنستے ہو یار، بس وہ دے دو نا، وہ جو چیز ہے وہ جو اس میں نا وہ اور بھی ہنس ہے. جب وہ سارے جمع ہو گئے نا 6-7، تو میں نے کہا ایک اسٹرا STROW اے اس میں آتا ہے. تو میں نے کہا دونوں میں فرق بتاؤ. بس اب بھاگنا شروع ہو گئی. میں نے کہا اب بتاؤ بھائی، ایک سٹرا ہے ایک سٹرا ہے. ایک آنکھ میں جو تنگ کا گر جائے وہ سٹرا ہے، یہ سٹرا ہے. نچا کو انگلش میں یہ بولتے ہیں. دونوں کے سپیلنگ میں فرق بتاؤ. پھر سارے بھاگ گئے. میں نے کہا دونوں کے سپیلنگ میں فرق بتاؤ، بس دونوں بھاگ گئے. تو میں نے کہا جو کہہ رہے فیملی میٹر ہے. تو میں نے کہا یار بولو 3 طلاقیں تو نہیں دیے؟ کہہ رہے ہاں 3 طلاقیں دیے. میں نے کہا 7 آدمی بیٹھے ہوئے نے سارے طلاق کیے، سب نے 3 طلاقیں دی، تم بھی آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اچھا یہ بھی انہوں نے 3 طلاقیں دی. میں نے کہا سارے تم بھی بولو، یہ بھی 3 طلاقوں کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. بس آ گئے. اچھا جی میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دیے. وہ پریشانی اور جو شرما رہا تھا وہ شرمانا اس کا ختم ہو گیا. تو ہمارے پاس اکثر طلاق کی اور